السلام علیکم دوستو، آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ میں ہوں اسحاق ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں علم و روشنی۔ ہم نے گزشتہ قسط میں آپ کو بتایا کہ سقوط ڈھاکہ کس طریقے سے ہوا، لیکن اس کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے، اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ آج ہم بات کریں گے ذوالفقار علی بھٹو کس طریقے سے وزیر اعظم کے عہدے پر منتخب ہوئے اور ان کے ٹینیور میں کیا کچھ ہوا۔ آپریشن سرچ لائٹ کے دوران شیخ مجیب الرحمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو جب ڈھاکہ سے کراچی آئے تو نشتر پارک میں یہ اعلان کیا اور عوام سے خطاب کیا اور اس میں کہا کہ خدا کے فضل سے کہ ہم نے پاکستان کو بچا لیا ہے، مگر عبدالولی خان نے یہ کہا کہ پاکستان ٹوٹ گیا ہے، جس کی بنیاد پر ولی خان کی جماعت نیشنل عوامی پارٹی پر حکومت نے پابندی عائد کر دی۔ جب ذوالفقار علی بھٹو نے اقتدار سنبھالا تو سب سے پہلے نیشنل عوامی پارٹی سے پابندی ہٹائی۔ ذوالفقار علی بھٹو اپنی کتاب دی گریٹ ٹریجڈی میں لکھتے ہیں آپریشن سرچ لائٹ نہ ہوتا تو اگلے روز بنگلہ دیش بن جاتا۔ بھٹو: اگر حکومت 25 مارچ کی رات کارروائی نہ کرتی تو اگلے روز عوامی لیگ بنگلہ دیش کی علیحدگی کا اعلان کر دیتی۔ گلیوں میں موجود ان کے جتھوں کی موجودگی، قوت کے ارتکاز اور مسلح تیاری کی صورتحال اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ تمام تیاریاں مکمل تھیں۔ یہ ساری باتیں ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی کتاب دی گریٹ ٹریجڈی میں لکھیں۔ بھارتی فوج کی پیش قدمی کے بعد جنرل عبداللہ خان نیازی اور یحییٰ خان کی بلند آوازوں کا سلسلہ جاری رہا، مگر انہی روز ذوالفقار علی بھٹو نے یونائیٹڈ نیشن میں ایک جذباتی تقریر کی جو بعد میں بہت مقبول ہوئی۔ اس تقریر میں انہوں نے کہا کہ ہمیں 1000 سال تک بھی لڑنا پڑا تو ہم لڑیں گے۔ We will fight. We'll go back and fight. My country hearkens for me. Why should I waste my time here in the Security Council? I will not be a party to the ignominious surrender of part of my country. You can take your Security Council. Here you are. I'm going. I thank the Deputy Prime Minister and Foreign Minister of Pakistan for his statement. 15 دسمبر کو ذوالفقار علی بھٹو یونائیٹڈ نیشن میں جذباتی تقریر کر رہے تھے اور 16 دسمبر کو جنرل عبداللہ خان نیازی نے بھارتی فوج کے آگے گھٹنے ٹیک دیے اور ہتھیار ڈال دیے۔ اگر ذوالفقار علی بھٹو یونائیٹڈ نیشن میں وہ جذباتی تقریر نہ کرتے تو ان کا نام بھی سرنڈر کی شرمناک حرکت میں شامل ہو جاتا۔ 16 دسمبر کو ڈھاکہ کے ریس کورس گراؤنڈ میں پاکستانی فوج نے ہتھیار ڈال دیے اور ستم بالائے ستم تو یہ ہوا کہ پاکستانی عوام کو سنسرشپ کے باعث بھارتی ریڈیو سے یہ خبر ملی۔ بریگیڈیئر AR صدیقی نے اپنی کتاب ایسٹ پاکستان دی اینڈ گیم میں کچھ ایسے لکھا ہے۔ جنرل گل حسن نے کہا، بھٹو جوکر کے علاوہ کوئی آپشن نہیں۔ میں گل حسن کے گھر گیا تو وہاں ڈرائنگ روم میں ایئر مارشل رحیم، PIA کے MD شاکر اللہ درانی، 1 یا 2 ADC اور بعض دیگر افسر موجود تھے۔ میں ہچکچا رہا تھا کہ معذرت کر کے اندر چلا جاؤں یا پھر واپس لوٹ جاؤں۔ اس دوران گل حسن نے مجھے اندر آنے کو کہا۔ وہاں یہ بات ہو رہی تھی کہ اگلا باس کسے ہونا چاہیے۔ ایئر مارشل رحیم پاک فضائیہ کے سابق سربراہ ایئر مارشل اصغر خان کے حق میں تھے، جبکہ گل حسن بھٹو کے حامی تھے۔ گل حسن نے ایئر مارشل رحیم کی تجویز پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ کسی ایسے شخص کو کیسے وزیر اعظم بنایا جا سکتا ہے جو الیکشن میں ایک بلڈی کارپورل سے ہار گیا۔ یہ بات اس تناظر میں تھی کہ راولپنڈی کے حلقہ سے پیپلز پارٹی کے امیدوار خورشید حسن میر نے اصغر خان کو 40,000 کے بڑے مارجن سے شکست دی تھی اور خورشید حسن میر دوسری جنگ عظیم کے دوران رائل انڈین ایئر فورس میں کارپورل تھے۔ گل حسن نے بھٹو کے حق میں دلیل دیتے ہوئے کہا، مجھے خوف ہے کہ ہمارے پاس اس جوکر بھٹو کو آزمانے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں، کیونکہ وہ اکثریتی پارٹی کا رہنما ہے۔ یہ ساری باتیں بریگیڈیئر AR صدیقی نے اپنی کتاب میں لکھیں۔ شیخ مجیب الرحمان جو میاں والی جیل میں قید تھے، انہیں ایوان صدر میں لایا گیا اور بھٹو کو یہ امید تھی کہ ان سے بات کر کے مشرقی پاکستان واپس آ جائے گا۔ اسٹینلی والورڈ اپنی کتاب زلفی بھٹو آف پاکستان میں لکھتے ہیں، بھٹو کی سقوط ڈھاکہ کے بعد بھی مجیب کو منانے کی کوشش۔ بھٹو نے وضاحت کی کہ بھارتی فوج نے روسی طیاروں کی اوٹ میں پیش قدمی کرتے ہوئے روسی بندوقوں اور ٹرکوں کے ساتھ ڈھاکہ پر قبضہ کر رکھا ہے۔ مجیب نے چلاتے ہوئے کہا، بھٹو انہوں نے ہمیں مار ڈالا، بہتر یہی ہوگا کہ تم مجھے ڈھاکہ بھیج دو
اور تمہیں میرے ساتھ ایک وعدہ کرنا ہوگا، اگر بھارت نے مجھے جیل میں ڈال دیا تو تم میرے لیے لڑو گے۔ زلفی نے وعدہ کرتے ہوئے کہا، ہم مل کر لڑیں گے۔ بھٹو نے کہا، مجیب بھائی کیا کوئی ایسی صورت نکل سکتی ہے کہ ہم یعنی مشرقی اور مغربی پاکستان ایک ساتھ رہ سکیں؟ مجیب نے کہا، میں ڈھاکہ میں جلسہ کروں گا، اپنے لوگوں سے ملوں گا، ان سے بات چیت کروں گا اور پھر تمہیں بتاؤں گا۔ میں قطرہ قطرہ بات کروں گا اور وہ میری بات کا یقین کریں گے۔ انشاءاللہ ہم کوئی راستہ نکال لیں گے۔ یہ ساری باتیں زلفی بھٹو آف پاکستان میں اسٹینلی ولفرڈ نے لکھیں، مگر بھٹو یہ بات بھول رہے تھے کہ وہ ایک قیدی سے بات کر رہے ہیں جو صرف اور صرف ہر قیمت پر آزادی چاہتا ہے۔ شیخ مجیب الرحمن کو پھر لنڈن پہنچا دیا گیا اور $50,000 بھی دیے گئے۔ شیخ مجیب الرحمن لنڈن سے بنگلہ دیش کے لیے روانہ ہوئے تو نئی دلی پہلے رکے اور بھارتی قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ بھٹو نے کراچی کے نشتر پارک میں جلسہ عام سے خطاب کیا اور ادھر بنگلہ دیش کا ذکر کیا تو جلسہ گاہ نامنظور کے نعروں سے گونج اٹھا، تو بھٹو نے حالات کی نزاکت دیکھتے ہوئے نامنظور کا نعرہ لگا دیا اور عوام نے پھر جیے بھٹو کا نعرہ لگانا شروع کر دیا۔ مگر بھٹو نے کہا، اگر بنگلہ دیش کو منظور نہیں کرنا تو نہ کرو، مگر چینی اور آٹا مہنگا ہوا تو مجھے گلہ مت کرنا، کیونکہ بنگلہ دیش کا $90 کروڑ کا قرض بھی ہمیں دینا پڑے گا۔ یہ ساری باتیں آپ لوگوں کو اس لیے بتائی ہیں تاکہ آپ لوگوں کو تاریخ کا پتہ چل سکے اور آپ لوگوں کو یہ پتہ چل سکے کہ ذوالفقار علی بھٹو کیسے سلیکٹ ہوئے اور انہیں کس نے جوکر کا خطاب دیا اور ان کے ٹینیور میں کیا کچھ ہوا۔ امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ شکریہ، والسلام۔